اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے ناظرین گرامی، ہمارے ملک پاکستان کو خدا سلامت رکھے اور ترقی نصیب فرمائے، ہر ملک کو ترقی نصیب فرمائے، ہمارے قائدین رہبرین کو خدا زندہ و پائیدہ رکھے، ہمارے افواج کو زندہ و پائیدہ رکھے۔ تو میرے سامعین محترم، ہماری گفتگو تفسیر رباعی ائمہ معصومین علیہم السلام یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک یہ بات چل رہی، 73 تک یہ بحث چل رہی تھی۔ ہم نے 2 حصے بیان کیے ہیں، آج ہم تیسرا حصہ اس کا بیان کر رہے ہیں کہ یہ حدیث جو دوسری ہم بیان کر رہے ہیں، یہ احمد ابن محمد ابی نصر بزنتی کا بیان ہے کہ اس نے امیر المؤمنین حضرت امام رضا علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا اور اس کی لاش بنی اسرائیل کے افضل ترین خاندان کے راستے میں پھینک آیا، اور پھر اس نے اس کے خون کا دعویٰ کر دیا اور اپنے قبیلے کے افراد کو ساتھ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، اے نبی اللہ، فلاں خاندان والوں نے ہمارے رشتہ دار کو قتل کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے قاتل کی نشاندہی کریں اور اس کا قصاص کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ایک گائے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب انہوں نے گائے کا سنا تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں اللہ سے پناہ کرتا ہوں کہ میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اگر وہ اسی قسم کی کوئی سی بھی گائے لے کر آ جائیں تو وہ ان کے لیے کافی ہو جاتی، لیکن وہ سختی میں چلے گئے تو اللہ نے بھی ان پر سختی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ گائے بوڑھی نہ ہو اور نہ ہی وہ بچھڑی، درمیانی عمر کی ہونی چاہیے۔ اگر وہ اس پر ہی اکتفا کرتے تو بھی ان کے لیے کافی ہو جاتی، لیکن انہوں نے پھر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی۔ انہوں نے کہا، اے حضرت موسیٰ، اپنے رب سے سوال کریں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو، جو دیکھنے والوں کو بھی بھلی و خوبصورت لگے۔ اگر وہ اس پر بھی اکتفا کر جاتے اور کوئی گائے لے کر آتے تو وہ بھی مجزا و کافی ہو جاتی، لیکن انہوں نے سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے مزید سختی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ علامت تو بہت سی گائیوں میں پائی جاتی ہے، آپ علیہ السلام کو کوئی ایسی نشانی بتائیں
جس سے آپ کی مطلوبہ گائے معین ہو سکے، ہم انشاءاللہ ایسا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ گائے سیدھائی ہوئی نہ ہو اور وہ ہل بھی نہ چلاتی ہو اور کھیتی کو پانی بھی نہ پلاتی ہو اور بے داغ ہو۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اب آپ نے بالکل ٹھیک علامتیں بیان کر دی ہیں، ہم ان علامات والی گائیں تلاش کر کے ضرور بضرور ذبح کریں گے۔ چنانچہ وہ مذکورہ علامات والی گائیں ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے تو ان کو ان علامات والی گائے ایک اسرائیل جو ان کے پاس مل گئی۔ تو جب انہوں نے اس جوان سے قیمت دریافت کی تو اس نے کہا، میں اس کو فروخت نہیں کروں گا مگر کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر کر مجھے دو گے۔ جب انہوں نے اس کی اتنی زیادہ قیمت سنی تو حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ گائے کا مالک بہت زیادہ قیمت طلب کر رہا ہے، اب بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب چاہے کچھ بھی ہو اس کو خریدو۔ بس انہوں نے اس قیمت پر گائے کو خریدا اور حضرت موسیٰ کے پاس لے کر آئے۔ بس حضرت موسیٰ نے ان کو اس گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ جب اس کو ذبح کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس مقتول کو مارو۔ جب انہوں نے مارا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اے نبی اللہ، میرے چچا زاد نے مجھے قتل کیا اور جس کے خلاف اس نے دعویٰ کیا ہے وہ غلط ہے۔ تو اس مقتول کے بیان سے قاتل کی شناخت ہو گئی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اس گائے کا ایک پس منظر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے جس جوان کی یہ گائے ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرنے والا اور ان کا انتہائی فرما بردار بیٹا ہے۔ اس نے تجارت کی غرض سے کوئی چیز خریدی، وہ سود طے کرنے کے بعد اپنے والد کے پاس آیا جس کو اس نے سویا ہوا پایا اور چابیاں اس کے سر کے نیچے تھیں۔ تو نوجوان نے اپنی والد کو بے آرام کرنا مناسب نہ جانا تو اس نے وہ سود چھوڑ دیا۔ تو جب اس کا والد نیند سے بیدار ہوا تو اس نے اپنے والد کو اس معاملے کی اطلاع دی تو اس کے والد نے دعا دی اور کہا، تو نے اچھا کیا، جو فائدہ تجھے ہونا تھا میں اس کے عوض تجھے یہ گائیں دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ وہی گائے ہے جو ذبح ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو دیکھو، والد کے ساتھ احسان انسان کو کیا بنا دیتی ہے۔ علامہ عیاشی نے بھی اس روایت کو احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی سے نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے سنا ہے اور اس کے بعد اسی حدیث کو نقل فرمایا۔ تو حضرت میرا یہاں پہ پیغام یہ ہے کہ اگر جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ اپنے والدین کے فرما برداری کے لیے ان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بھیجیں۔ اگر دنیا میں ہیں تو ان کی قدر کریں۔ والدین کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔
اور دوسرا اس سے سبق یہ حاصل کریں کہ اگر کہیں پہ والدین سوئے ہوئے ہیں ان کو بیدار نہ کریں، صبر کریں، اس کا پھل آپ لوگوں کو حتماً ملے گا۔ تو یہ ہماری حدیث تھی، انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل تیسری حدیث کو بیان کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔